وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا محمد. أراك هنا. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 7 کی اگر ہم بات کریں تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ محمد بن ابی بکر اپنی والدہ سے ملنے آتے ہیں. یہاں پر ابن جعفر بھی موجود ہوتے ہیں. تو جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ابن جعفر انہیں اندر آنے سے نہیں روکتے. وہ اندر آ کر اپنی والدہ سے ملتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا گھر آ گیا ہے. ابن جعفر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کچھ کر کے آیا ہے. تم کیا کر کے آئے ہو؟ کیا رومن سے لڑ کے آئے ہو یا پرشین سے لڑ کر آئے ہو؟ جہاد کر کے آئے ہو؟ تو محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی کیسا ہے؟ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، مجھے اپنا بھائی مت کہو. تمہارے بھائی وہ لوگ تھے، وہ بلوائی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا. محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے اور میں ان سے الگ ہو چکا تھا. میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا، میں ان میں ملوث نہیں تھا. یہ اللہ جانتا ہے. یہ یہاں پر محمد بن ابی بکر کہتے ہیں. تو ابن جعفر ان سے کہتے ہیں کہ تم بچے ہو، اس لیے ان لوگوں نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم سے کیا کچھ کروا دیا. تو محمد بن ابی بکر ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جو چاہیں مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. مجھے تو خود بھی ایسا اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس حد تک آگے چلے جائیں گے. ہمیں ان کی پالیسی سے اختلاف تھا، لیکن میں کبھی بھی انہیں قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پر نہیں گیا تھا. اس کے بعد یہ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر دکھایا جاتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں حسن ابن علی علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں. اب یہ سین بہت ہی زیادہ اچھے سے فلمایا گیا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. معاویہ سیریز جو کہ ابھی ریلیز ہوئی تھی رمضان میں، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ حسن ابن علی علیہ السلام کا کریکٹر کسے دیا گیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کو نیچا دکھایا گیا ہے. معاویہ سیریز جو کہ رمضان میں ریلیز ہوئی ہے اس رمضان میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر آ کے حسن ابن علی علیہ السلام کو گھور رہا ہوتا ہے، جبکہ اس سیریز میں حقیقت دکھائی گئی ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ محمد بن ابی بکر کو دیکھ کر غصے سے ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں کیوں دیکھ رہا ہوں. تو محمد بن ابی بکر ان سے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں. تو حسن ابن علی غصے سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر محمد بن ابی بکر کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملنے آیا ہوں. اس کے بعد حسن ابن علی علیہ السلام بیٹھتے ہیں اور پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، یعنی محمد بن ابی بکر کو دیکھتے بھی نہیں. ابن جعفر ان سے کہتا ہے کہ حسن آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ تو حسن ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے بھی ہمارے والد کے ساتھ جانے سے منع کر دیا ہے. جنگ صفین کے لیے انہوں نے نکلنا تھا تو بہت سارے صحابہ آپ کو پتہ ہے نیوٹرل ہو گئے تھے درمیان میں. وہ کہتے تھے کہ ہم کسی مسلمان کے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے. تو یہی یہاں پر حسن ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ اسامہ بن زید نے بھی انکار کر دیا ہے جانے سے. محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حسن ابن علی علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہیں غصے میں، لیکن انہیں جواب نہیں دیتے. پھر وہ ابن جعفر کی طرف دیکھ کر انہیں کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اگر تو مولا علی علیہ السلام کسی شیر کے منہ میں جائیں گے تو میں ان کے پیچھے وہاں پر ضرور جاؤں گا، لیکن میں ایسے لوگوں پر تلوار ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں. یعنی مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ یہاں پر حسن ابن علی علیہ السلام نے بتایا. تو محمد بن ابی بکر کی جو والدہ تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے علی سے کہا تھا کہ صحابہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اس جنگ میں، اور وہی ہوا ہے. اس پر ابن جعفر کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت پر اتر آئے تو ان کے خلاف لڑنا یہ حق ہے. تو حسن ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید کو بھی ایک صحابی نے ایسا ہی کہا اور قرآن کی کچھ آیات پڑھی تو اسامہ بن زید نے کہا کہ تب ہم کافروں کے ساتھ لڑتے تھے، وہ معاملہ کافروں کے ساتھ تھا،
یہاں پر آمنے سامنے مسلمان ہیں تو میں ہرگز امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد حسن ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں، اپنے محل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی رسول آتے ہیں ابن حدیج جن کا نام ہوتا ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ خوش آمدید۔ ابن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے آپ کو بلایا تھا، آئیں آ کر بیٹھے۔ پھر وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے؟ تو ابن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں بے شک مجھ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کام سونپنا چاہتا ہوں، اسی کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ تو ابن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، آپ کہتے جائیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام، ابن عباس اور محمد بن حنفیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے بھی منع کر دیا ہے ہمارے ساتھ جانے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی مجھے کوئی ایسی تلوار دے دے جو ایک کافر اور مسلمان میں فرق بتا سکے، تو پھر میں علی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ یعنی نہ جانے والی ہی بات ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ سامنے بھی مسلمان ہی ہیں اور میں کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ لوگ جب سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تب سے اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے سوائے نماز کے مسجد جانے کے لیے۔ پھر حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے پاس جا رہا ہوں، انہیں یہ سب بتانے کے لیے کہ ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا ہے ساتھ جانے سے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر، وہ بھی ایک صحابی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، واللہ میں بھی کسی مسلمان کے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی جو تھے یہ نیوٹرل ہو گئے تھے، انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا، نہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور نہ ہی مولا علی علیہ السلام کا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابن سبا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس خراس بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن سبا کیا بات ہے، میں نے تمہیں آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ ابن سبا کہتا ہے جو ہم چاہتے تھے وہی ہونے والا ہے، معاویہ اور علی آپس میں ٹکرائیں گے اور اس سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے اور جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا۔ تو خراس کہتا ہے کہ علی جو ہے وہ کبھی بھی نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی دوسری رائے اس میں نکالیں گے، ہو سکتا ہے وہ معاہدہ کر لیں۔ تو ابن سبا کہتا ہے کیا ہوگا اگر ہم انہیں معاہدہ کرنے ہی نہ دیں؟ ہم ان کے درمیان ایسی پھوٹ ڈالیں گے کہ یہ لوگ لڑے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ یہاں پر ابن سبا جو ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے بیچ میں یہ وہ لوگ تھے، یہ جو بلوائی تھے، یہ جو خوارج تھے، اور ان میں ابن سبا، یہ لوگ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال رہے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اداس کھڑے ہوتے ہیں، تو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے زبیر، میں نے آپ کو اتنا اداس پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طلحہ ہم ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں کہ جس سے نکلنے کا راستہ اب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جو کالے بادل ہم پر چھا چکے ہیں اسے بھی ہم کسی بھی روشنی سے اب دور نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ ان خوارج کا تھا، ان بلوائیوں کا تھا جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے جو سپاہی تھے حبیب ابن مسلمہ، ان سے کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کیسی ہے اور سپاہیوں کا کیا حال ہے اور فوج تیار ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں تقریباً تیار ہے، اور کچھ نیزے اور تلواریں بھی ہم نے منگوائی ہیں،
وہ بھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے حسین علیہ السلام، ابن عباس، مالک اشتر اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں جب بہت سارے صحابہ نے ہمارے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو ہمارے والد نے کہا ہے کہ وہ دوسرے جو علاقے ہیں مدینہ سے باہر، ان کے جو صحابہ ہیں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے ہیں اور انہوں نے حامی بھری ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے۔ مالک اشتر کہتا ہے کہ میں اور میرے لوگ ہم بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور جو لوگ جنہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے ان کے بارے میں کیا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی ہے، وہ چاہے تو ان کے ساتھ چلے جائیں چاہے تو پیچھے رہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ان پر کسی قسم کی کوئی حد نافذ نہیں کی اور وہ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے، یہ یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے جو کہ میرے خیال میں صحابی تھے، ابو مسلم الخوانی۔ وہ آتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں میں یہاں پر بیٹھنے نہیں آیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر ان کے پاس انہیں کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں صحیح سن رہا ہوں کہ تم علی کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ابو مسلم ان سے کہتے ہیں کیا تم علی کی طرح ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ پھر بھی تم اس سے لڑنے جا رہے ہو؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک میں علی کے جیسا نہیں ہوں اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی اہل ہے خلافت کا سیدنا عثمان کے بعد، لیکن ابو مسلم کیا تمہیں نہیں پتہ کہ سیدنا عثمان کو کس طرح مظلومانہ شہید کیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو اس کا بدلہ لو۔ تو ابو مسلم کہتے ہیں کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں تو پھر صحیح کر رہا ہوں، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد ابو مسلم خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں تم بیٹھ تو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا تھا، تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم سین فلمایا گیا ہے۔ جب ابو مسلم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہیں شاید اس بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن اب وہ اس بارے میں جان چکے ہیں کہ میں کیوں علی سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے معاویہ، یہ غلطی تو علی کی ہے جس نے قاتلوں کو اپنے فوج کے اندر چھپا رکھا ہے۔ تو دوسرا شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے جسے شاید عبد الرحمن کہتے ہیں یا کیا نام تھا اس کا، وہ کہتا ہے تمہارا مطلب کیا ہے کہنے کا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے علی کے بارے میں کہا ہے، علی ابن ابی طالب۔ تو وہ کہتا ہے تم کتنے گندے انسان ہو، یہ تم کس کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، اچھا میں نے تم لوگوں کو سپورٹ کیا، اس کا بدلہ مجھے یہ مل رہا ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے جس کے بارے میں بد زبانی کی ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ابو الحسن کو برا بھلا کہہ کر مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے ایسا کوئی سپورٹ نہیں چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں اس شخص نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں غلط کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور وہاں کچھ لوگ موجود تھے، ایک شخص موجود تھا، اس نے منع کیا ایسا کرنے سے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ شخص پھر ناراض ہو کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور مالک اشتر موجود ہوتے ہیں۔ مالک اشتر کہتا ہے کہ اور کتنا وقت لگے گا، میں بے چین ہوں جنگ کرنے کے لیے ان لوگوں سے کن سے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے۔ تو عمار ابن یاسر کہتے ہیں صبر رکھو اشتر، صبر رکھو، مولا علی علیہ السلام امیر المومنین بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب نکلنا ہے اور کب نہیں، اور ویسے بھی وہ ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ بہت سارے صحابہ نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، تم صبر رکھو۔
اتنے میں ابن عباس آتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، تو مالک اشتر کہتے ہیں کہ کیا خبر لائے ہو؟ تو ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین نے کہا ہے کہ ابن عباس جو ہیں ان کے کوئی بیٹے تھے جن کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے انہیں اور کچھ اور لوگوں کو مدینہ پر نگران رکھا جائے گا اور پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو مالک اشتر کہتا ہے بے شک یہی بہت اچھا فیصلہ ہے جو امیر المومنین نے کیا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پر خبر پہنچتی ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی کہ وہ لوگ ایک بڑی آرمی لے کر عراق کی طرف جا رہے ہیں سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو مالک اشتر کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد آرمی لے کر جانا چاہیے اور ان لوگوں کو وہیں پر روک لینا چاہیے۔ تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشتر رک جاؤ، تم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں برا مشورہ ہی کیوں دیتے ہو؟ اتنے میں حسین علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا ایک بڑی آرمی کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے، ان سے قصاص لینے کے لیے۔ اتنے میں حسن ابن علی علیہ السلام بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو اشتر کہتا ہے کیوں نہ ہم جلدی کریں اور جا کر ان لوگوں کو پکڑیں اس سے پہلے کہ وہ لوگ حد سے تجاوز کر جائیں۔ کون لوگ؟ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اور زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ عنہ۔ تو حسین علیہ السلام اشتر کو دیکھ کر غصے میں کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر ایک امیر المومنین موجود ہے جو لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کرنا جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو سزا دینا بھی جانتا ہے جو لوگ سزا ڈیزرو کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یہ سین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے جب یہ لوگ جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو حسین علیہ السلام اپنے بھائی ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر جب تک تم اور عمر یہاں پر موجود ہو اب ہم لوگ اپنے بعد مدینہ کی ذمہ داری تم لوگوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ شیعہ تو کہتے ہیں کہ مولا علی کے کوئی بیٹے ہی نہیں تھے ابو بکر اور عمر، اور کچھ کہتے ہیں کہ عمر نام نہیں تھا عمرو تھا۔ خدا کا نام لو یار، تم لوگ کیا بندہ کہے، اب عمر نام تھا بھائی، عمر نام تھا۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام بھی نکلنے سے پہلے ابو بکر اور عمر جو ان کے بھائی تھے انہیں کہتے ہیں کہ مدینہ کی ذمہ داری ہمارے بعد اب تم لوگوں کے حوالے ہے، ٹھیک ہے؟